مرزا قادیانی اور اس کے بولنے والے کون؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرفدار بن کر بولو۔ جس طرح حضور کی ذات کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کے دشمن کے متعلق دل کے اندر بغض رکھنا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ آج آپ فرش پہ نعرہ لگائیں گے، آپ کی حاضری عرش پہ لگے گی۔ میرے بھائیوں، مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے حضور کے طرفدار بن کے زور سے کہو، زنگ اترے گا، رنگ چڑھے گا، نہ ہنگ لگے گا نہ پٹکڑی، رنگ بھی چوکھا۔ جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں، ہماری کوئی سیاسی غرض نہیں، محض دین کے ناطے حضور سرورت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کے ناطے ہم اعلان کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ نہیں بھائی، جہاں جہاں تک آواز جائے گی، یہ در و دیوار، کوچہ و بازار، یہ درختوں کے پتے، زمین آسمان کی فضاؤں کا ایک ایک جرثومہ کل قیامت کے دن آپ کے ایمان کی گواہی دے گا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، اس کے بعد مدراس، الہ آباد، بھاگلپور، ماریشس، بہاولپور کئی عدالتوں نے قادیانیت کے کفر کا اعلان کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رابطہ عالم اسلامی کے تحت مکہ مکرمہ میں آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ 1973 میں میرے بھائیوں یہاں آپ حضرات کی آزاد کشمیر کی اسمبلی میں جناب میجر محمد ایوب صاحب نے قرارداد پیش کی۔ اس وقت ہمارے آزاد کشمیر کے صدر جناب سردار عبدالقیوم خان تھے۔ میرے بھائیوں، پوری اسمبلی نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا، آزاد کشمیر کی اسمبلی نے، کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ میرے بھائیوں، میں دیکھتا ہوں کہ آگے چل کر پھر وقت آیا، 1953 کی تحریک بھی چلی تھی، میں اسے بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنی گفتگو کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے انتہائی اختصار کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ 22 مئی 1974 کو جس وقت قادیانیوں نے چناب ایکسپریس کے ذریعے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء کو میرے بھائیوں لٹریچر دیا، مسلمان طلباء نے قادیانی جماعت کے لٹریچر کو ریزہ ریزہ کر کے زمین پر ڈالا، ملعون قادیاں کے خلاف نعرے لگائے، ختم نبوت کی صدا بلند کی۔ ان کی اتباع میں ایک دفعہ آپ بھی میرے ساتھ مل کے زور سے کہہ دیں، تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیوں، چنانچہ 29 مئی 1974 کو اسی ٹرین کے ذریعے سوات کے دورہ سے واپسی پر وہی طلباء پشاور سے چناب ایکسپریس میں سوار ہوئے۔ 2000 قادیانی گنڈے، قادیانی جماعت کا اس وقت چیف گرو اور لارڈ پادری مرزا ناصر تھا اور اس کا نائب تھا مرزا طاہر۔ مرزا طاہر کی قیادت میں 2200 کے لگ بھگ قادیانی اوباشوں نے چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر ان مسلمان طلباء کو، نہتے مسلمان طلباء کو ٹرین سے اتار کر پلیٹ فارم پر مارا پیٹا، زخمی کیا، ان کی کلائیاں مروڑی، ان کی گردنوں میں ان لوگوں نے رسے ڈالے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، کسی کی کلائی ٹوٹی، کسی کا سر زخمی ہوا، کسی کی پیشانی پھٹی، کسی کی پسلی، کسی کی ہنسلی۔ میرے بھائیوں، ان طلباء پر قادیانیوں نے اتنا ظلم کیا کہ پورے ملک میں اس کے رد عمل کے اندر تحریک چلی۔ پہلے دن ہی
حضرت مولانا تاج محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت یہ ٹرین چناب نگر پہنچی، پورے شہر کی تمام تر مسلمانوں کو پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ میرے بھائیوں، وہاں سے ختم نبوت کی تحریک کا آغاز ہوا۔ چنانچہ وہ ٹرین گوجرے کے بعد ٹوبہ، شورکوٹ، عبدالحکیم، خانیوال، ملتان، جوں ٹرین چلتی گئی ختم نبوت کی تحریک بھی اجاگر ہوتی گئی۔ حضرت مولانا تاج محمود صاحب مرحوم نے میرے بھائیوں راول پنڈی میں شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان کو، لاہور کے اندر نواب زادہ نصر اللہ خان، آغا شورش کاشمیری کو، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری کو، غرض ہے کہ حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی ہوں، علامہ احسان الہی ظہیر، حضرت مولانا عبید اللہ انور ہوں، مولانا قاری محمد اجمل خان، مولانا عبدالستار خان نیازی ہوں، میرے بھائیوں، یا حافظ عبد القادر روپڑی، غرض ہے کہ تمام تر مکاتب فکر کی دینی قیادت کو قادیانیوں کے اس ظلم سے آگاہ کیا گیا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، اس وقت رب کریم کے کرم سے فضل ایسا ہوا کہ باہر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں 18 دینی جماعتوں پر مشتمل آل پارٹیز مرکزی مجلس عمل کی تشکیل ہوئی۔ ادھر قومی اسمبلی میں میرے بھائیوں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، حضرت مولانا عبدالحکیم، حضرت مولانا صدر الشہید شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق حقانی میں کوڑا خٹک والے، غرض ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی کے باہر قادیانی فتنہ سے متعلق امت نے نعرہ مستانہ بلند کیا۔ آپ بھی تو مل کے کہہ دیں، تاج و تخت ختم نبوت جناب ذوالفقار علی بھٹو۔ میں انہی خراج تحسین پیش کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ انتہائی بیدار مغز قسم کے ہمارے قومی رہنما تھے۔ وہ اس وقت پرائم منسٹر تھے۔ انہوں نے حالات اور واقعات کو دیکھ کر، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، آپ حضرات اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ میں نے کتنے اختصار کے ساتھ گفتگو مکمل کر کے آپ دوستوں سے اجازت لینا ہے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت میرے بھائیوں دینی قیادت نے، تمام تر سیاسی جماعتوں نے مل کر مشترکہ طور پر کراچی سے لے کر خیبر تک، کوئٹہ کے پہاڑوں سے لے کر بہاولپور کے ریگستانوں تک پورے خطے میں حضور کی ختم نبوت کی صدا کو ایسا بلند کیا، پرامن طور پر۔ میرے بھائیوں، آئین کے تحت میں رہتے ہوئے، قانون کو ہاتھ لیے بغیر آج دنیا لیے پھرتی ہے UN کے چارٹر کو۔ اس آدمی نے میرے باپ کی توہین کی، میں اس کی دکان پر نہیں جاتا۔ اس آدمی نے میرے پیغمبر اسلام کی اہانت کی، میں اسے اپنی دکان پر نہیں آنے دیتا۔ کہاں ہے UN اور اس کا چارٹر؟ دنیا کا کون سا قانون ہے جو مجھے مجبور کرے کہ تم حضور کے دشمن کے دروازے پر جاؤ؟ دنیا کا کون سا قانون ہے جو مجھے مجبور کرے کہ حضور کے دشمن کو تم اپنے گھر آنے کی اجازت دو؟ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، اللہ رب العزت کے کرم کو دیکھیں کہ جناب بھٹو صاحب نے دیکھا کہ اس دینی قیادت نے کوئی مار دھاڑ کیے بغیر امت کو، اسلامیان وطن کو ایک ہی پیغام دیا ہے کہ ہم قادیانی کے ہاں نہیں جاتے، قادیانی ہمارے ہاں نہ آئے۔ میرے بھائیوں، اس پرامن جد و جہد کا نتیجہ یہ نکلا کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے پوری پاکستانی قوم کے نام خطاب کرتے ہوئے میرے بھائیوں ٹی وی پر واضح اور
واضح طور پر انہوں نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ یہ وقوع ہوا تھا 29 مئی کو جون کے مہینے میں وفاقی بجٹ پیش ہونا تھا۔ جناب بھٹو صاحب نے کہا کہ وفاقی بجٹ کے بعد ہم قومی اسمبلی میں قادیانی ایشو کو پیش کریں گے۔ ادھر جناب بھٹو صاحب کا اعلان ہوا، ادھر قادیانی جماعت کا چیف گرو اور لاٹ پادری مرزا ناصر نے جناب بھٹو صاحب کے نام ایک درخواست لکھی، وزیر قانون وزارت مذہبی امور اس کی 5 کاپیاں بھجوائیں گورنمنٹ کے حلقوں کو کہ اگر آپ نے قادیانی ایشو پر قومی اسمبلی میں بحث کرنا ہے تو ہمیں بلا کر، قادیانیوں نے کہا کہ ہمیں بلا کر ہمارا موقف بھی سنا جائے۔ آج کل کا قادیانی قابل رحم انہی لحاظ نہیں آتا، ان کی قیادت نے جان بوجھ کر ان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ اندھیرے میں یہ بیچارے ٹامک ٹوئیاں مارتے پھر رہے ہیں۔ آج ہم سے کہتے ہیں کہ کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کسی اسمبلی کو کہ وہ کسی کو غیر مسلم اقلیت قرار دے۔ میں نے کہا بھائی تم نے غلط جگہ سوال کیا، تمہیں یہ سوال اپنی جماعت کے خلیفے سے مرزا ناصر سے کرنا چاہیے تھا کہ اگر کسی اسمبلی کو حق نہیں کسی کو کافر قرار دینے کا، مرزا ناصر نے درخواست دے کر، ہاتھ باندھ کر، ناک رگڑ کر، منتیں کر کے، گورنمنٹ کے پاؤں کے تلوے اپنی زبان سے چاٹ کر اس نے کیوں کہا تھا کہ مجھے قومی اسمبلی میں اپنے عقائد کی وضاحت کا موقع دینا چاہیے۔ اگر اسمبلی کو حق نہیں تھا مرزا ناصر کیوں آیا تھا؟ اگر اسمبلی کو حق نہیں تھا مرزا ناصر کو کسی نے گرفتار تو نہیں کیا تھا، قومی اسمبلی میں پیش نہ ہوتا، اس کا پیش ہونا، اس اسمبلی کی کارروائی کا حصہ بننا، یہ قادیانی قیادت نے خود اعتراف کیا کہ ان کو حق حاصل ہے قومی اسمبلی کو کہ وہ کسی کو کافر قرار دے۔ میرے بھائیوں کل تک قادیانی کہتے تھے کہاں ہے قومی اسمبلی کی کارروائی؟ آج سے کچھ سال پہلے جناب زرداری صاحب کی حکومت تھی، جناب گیلانی صاحب کی ہائی کورٹ کے اندر کیس دائر کیا گیا کہ کسی بھی کارروائی کو 30 سال سے زیادہ خفیہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اسمبلی کے فیصلے کو 30 سال بیت گئے، آج جب میں عرض کر رہا ہوں 49 سال بیت گئے اور اگلا سال انشاءاللہ 50 سال پورے ہو جائیں گے۔ آپ جائیں اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ انشاءاللہ اگلے سال پورے ملک میں اس تیاری کے ساتھ ختم نبوت کے گولڈن جوبلی منائی جائے گی کہ آپ کے ملک عزیز کا پتا پتا محمد عربی کی ختم نبوت کی صدا سے گونج اٹھے گا۔ میرے بھائیو آپ بھی تو کہہ دیں زور سے تاج و تخت ختم نبوت۔ اس سال مجلس تحفظ ختم نبوت نے ریکارڈ قائم کیا کہ میرے بھائیو ہم نے ایک ہی ہفتے میں کوئٹہ میں، میرے بھائیو کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں، چاروں صوبائی دارالحکومت میں اللہ کے فضل سے ایک ہفتے میں اتنی عظیم المثال، فقید المثال، عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس منعقد کی کہ میرے بھائیوں ایک ریکارڈ قائم ہو گیا۔ آپ حضرات کا اس طرح عظیم الشان کانفرنس میں آپ کا شرکت کرنا یہ اس بات کا مظاہرہ ہے کہ انشاءاللہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا۔ جو کہتے ہیں کیا جائے گا ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دو کیا جائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں کل تک قادیانی کہتے تھے کہاں ہے قومی اسمبلی کی کارروائی؟ ہائی کورٹ کے آرڈر پر آپ کی اسمبلی نے اسے شائع کیا۔ فہمیدہ مرزا ان دنوں ہماری قومی اسمبلی کی سپیکر تھیں۔ میرے بھائیوں نیٹ پہ اسے ڈالا گیا۔ اللہ کے کرم کو دیکھیں، آپ حضرات کی جماعت
مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس پوری کارروائی کو منوان ایک لفظ کی کمی بیشی کے بغیر اسے ایسے طور پر شائع کیا کہ کراچی سے لے کر خیبر تک اس کے کئی ایڈیشن تقسیم ہوئے، انٹرنیٹ پہ ڈالا، بلا مبالغہ پوری دنیا کے کروڑہ خلق خدا نے اس کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد جس طرح قادیانیت پہ اوس طاری ہو گئی ہو، میرے بھائیوں، جس طرح دن کے وقت گیدڑ اپنی غار میں جا چھپتا ہے، قادیانیوں کی یہ کیفیت ہو گئی۔ اور میں اب آپ سے عرض کرتا ہوں کہ تقریباً 11 دن قادیانی جماعت کے چیف گرو مرزا ناصر احمد پر، 2 دن لاہوری گروپ کے صدر الدین پر میرے بھائیوں بحث ہوئی۔ اس کے بعد 7 ستمبر کو پاکستان کے وزیر اعظم اعلان کر چکے تھے کہ ہم نے یہاں پر قادیانیت سے متعلق قومی اسمبلی کے فیصلے کا 7 ستمبر کو اعلان کرنا ہے۔ اللہ کی کروڑ رحمتیں شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان، ان کے رفقائے گرامی کی تربتوں پر انہوں نے اپنے جامعہ دارالقرآن تعلیم القرآن راجہ بازار میں میرے بھائیوں 6 ستمبر کی شام کو شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری کی قیادت میں انہوں نے کانفرنس کا اعلان کیا۔ نواب زادہ نصر اللہ خان، آغا شورش کاشمیری، مولانا عبدالستار خان نیازی، علامہ احسان الہی ظہیر، سید مظفر علی شمسی، سنو